وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا جس کے ایک حصے میں ریسٹورنٹ تھا، بائیں جانب ویٹنگ روم اور ریسیپشن تھا۔ یہ ہوٹل اور اس سے منسلک ارم ہاشمی نامی نامور بزنس مین کا تھا جسے اس نے حال میں ہی تعمیر کروایا تھا، لیکن اچنبھے کی بات یہ تھی کہ وہ کسی سے نہیں ملتا تھا، پبلک میں نہیں آتا تھا، اسے بہت کم ہی لوگوں نے دیکھا تھا۔ وہ ایک ایسا بزنس ٹائکون تھا جسے سب کچھ پلیٹ میں سجا ہوا ملا تھا۔ لوگوں کو یقین تھا کامران ہاشمی کے مرنے کے بعد اس کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، لیکن دوسرے ملک میں بیٹھے بیٹھے جس طرح ارحم نے باپ کی وفات کے بعد بزنس سنبھالا، سب کے سب دنگ رہ گئے۔ اس وقت گل احمد ریسٹورنٹ کے قدرے کونے والے حصے میں ایک میز پر اکیلی بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گالوں پر جمائے شیشے کی پار آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتی، سیاہ ڈیری شرٹ اور کارگو پہنے، پیروں کو جوگرز میں مکید کیے، لمبے بال اونچی پونی میں مکید تھے، چہرہ میک اپ سے عاری اور آنکھوں پر بڑے فریم کا چشمہ لگائے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ اس کے سامنے کافی کا مگ تھا جسے وہ کچھ دیر قبل ہی خالی کر چکی تھی۔ ایک کتاب بھی سامنے پڑی تھی، یہ 9ویں اور 10ویں کی انگریزی کی کتاب تھی۔ ایک لفظ ہی تو ہے، بات تو وہی ہے نا؟ اس کے اندر سے آواز آئی، نہیں، یہ ایک لفظ بہت معنی رکھتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از the prophet of Allah? No, he is the last prophet of Allah. Why they changed this sentence? میں اسے چپ نہیں بیٹھ سکتی، مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھولی اور صفحات پلٹنے لگی۔ اچانک وہ ایک جگہ رک گئی جہاں لکھا تھا محمد از the prophet of Allah۔ گل احمد کی بھویں بھیج گئیں۔ اس لائن میں سے لاسٹ کیوں ہٹایا گیا ہے؟ کیا یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے؟ کیا کسی خاص طبقے نے ہماری بکس کے مٹیریل کو چینج کیا ہے؟ اور یہ سن ٹیکسٹ بکس والے کیا مر گئے تھے جو ان کو پتہ ہی نہیں چلا؟ یہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے، بچے یہ پڑھیں گے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ آج اس کتاب کو تبدیل کیا گیا، کل سب کتابوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اور موم میری بات کو سیریس ہی نہیں لے رہی۔ گل احمد چڑھ کر سوچتی، کتاب جھٹکے سے ہاتھ میں لیتی وہاں سے اٹھی۔ وہ تیزی سے چلتی ریسٹورنٹ سے باہر نکلی ہی تھی جب سامنے سے آتے ارحم ہاشمی نے اسے نگاہوں ہی نگاہوں میں ذہن نشی کر لیا۔ تو یہ ہے وہ مہرہ جسے استعمال کر کے مجھے وہ کاغذات حاصل کرنے ہیں۔ وہ بڑبڑایا تو قریب کھڑا علی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہ گیا۔ سر، آپ اس کام کے لیے کسی کو بھی ہائر کر سکتے ہیں، پھر یہ رسک کیوں؟ کیونکہ مجھے پسند ہے رسک لینا، ریڈ لائن کراس کرنا اور پھر بیٹھ کر تماشا دیکھنا۔ بزنس سے ہٹ کر بھی کچھ تھرلنگ ہونا چاہیے لائف میں علی۔ وہ ہنوز اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے دیکھا کہ وہ اپنی گاڑی میں سوار ہوئی۔ اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا، سیاہ BMW نیو ماڈل۔ چوائس اچھی ہے اس کی، نہیں؟ اس نے کالا چشمہ آنکھوں پر لگاتے مسکراتے ہوئے علی سے کہا تو وہ فقط کندھے اچکا کر رہ گیا۔ ماؤنٹین پارک کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایونٹ آرگنائزر آس پاس اسٹال پر کھڑے تھے، وہاں سینکڑوں بچے تھے، کچھ کچی بستی کے تھے، کچھ کچرا چننے والے تھے، بیکاری اور کم عمر مزدور بچے بھی بے فکری سے کھیل کود میں مگن تھے۔ وہاں انہیں ان کی پسند کی ہر چیز مفت میں دی جا رہی تھی۔ گل احمد بھی موروں کے ساتھ وہی موجود تھی، اس کے پاس بھی ڈھیروں تحائف تھے، مختلف اسٹالز پر وہ پہلے ہی کتنی چیزیں منگوا چکی تھی۔ یوں لگتا تھا وہاں موجود تمام رضاکار اسے پہلے ہی جانتے ہیں، اور یہ سچ بھی تھا۔ کئی لوگوں سے وہ مختلف فلاحی اداروں میں مل چکی تھی، بچے اس کے پاس جمع تھے، وہ سب کی تصویریں بنا رہی تھی۔ اس کی بے یقین نگاہوں میں خوبصورت سی چمک تھی۔ کئی بچے بار بار آ کر گل احمد کی لمبے نرم بالوں سے کھیلنے لگتے تو کچھ بچے اس کے بالوں کی لمبائی اپنے میلے کچیلے ہاتھوں سے ناپنے لگتے۔ ان کی معصوم حرکتوں پر گل احمد کھلکھلا رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس پارک میں آج کے میلے کو منعقد کرنے والا کون تھا۔ کچھ دور فاصلے پر ارم کھڑا تھا جس کی نگاہیں اسی پر جمی تھیں، یہ ایونٹ اسی نے رکھوایا تھا۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ کب اس کا دھیان اپنی بلی سے ہٹتا۔ وہ انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی سنہری لمبی بالوں والی بلی ایک جنگلے کو پھلانگ کر دوسری طرف آئی۔ ارم کو موقع مل چکا تھا، اس نے تیزی سے وہیں سے جنگلہ پار کیا اور دوسری طرف سے سڑک پر آتے اس کی بلی کی طرف بڑھنے لگا۔ آس پاس دیکھتے وہ جلد ہی بلی کے پاس چلا آیا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ جو چاروں طرف سے بچوں میں گھری تھی اچانک میسی کے خیال سے چونکی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر بچوں کے جم گھٹ سے نکل کر اس نے آس پاس دیکھا۔ میسی کہیں نہ دکھی، یکدم اس کے چہرے پر فکر مندی چھانے لگی۔ میسی، میسی، وہ اسے پکارتے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں میں جھانک رہی تھی، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی پریشانی بڑھتی گئی، وہ فوراً ہی بھوکلا گئی۔ کچھ رضاکار بھی اس کے پاس چلے آئے۔ اگلے 5 منٹ میں اس کے آنسو بہنے لگے۔ پلیز اللہ، پلیز میسی کو واپس لا دیں، وہ مسلسل روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ مسنگ رپورٹ کروانی ہے میڈم، میں پولیس کو کال کروں؟ اس نے مشورہ دیا تو وہ فوراً اس بات میں گردن ہلانے لگی۔ وہ ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی جب وہ سامنے سے میسی کو گود میں لیے چلا آ رہا تھا۔ اس کی دونوں کونیاں چھلی ہوئی تھیں، چہرے پر بھی مٹی تھی۔ یہ رہی آپ کی بلی۔
وہ بولا تو گل جھٹکے سے اٹھی اور میسی کو جھپٹ کر لیتے خود میں بھیچا اور بے اختیار چومنے لگی. پھر خیال آیا تو جلدی سے آنسو پوچھ کر سامنے دیکھا. یہ آپ کو کہاں ملی؟ میں پارک میں ہی تھا جب آپ میسی میسی پکارتے اسے ڈھونڈ رہی تھی. میں نکلا تو یہ سڑک پر کھڑی تھی, گاڑی کے نیچے آتے آتے بچی ہے. وہ چہرے پر تکلیف کے تاثرات سجاتے اپنی کوہنی کو دیکھ رہا تھا. آپ کو زخم آئے ہیں؟ ارے کچھ نہیں ہے, یہ زندگی نے اس سے بڑے زخم دیے ہیں میڈم. بس شکر آپ کی بلی بچ گئی. میری جان سے زیادہ قیمتی ہے یہ, کیونکہ امیروں کی بلی ہے نا. وہ لاچاری سے بولا. گل احمر ہمدردی سے اسے دیکھے گئی. ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ کی جان قیمتی کیوں نہیں؟ مجھ جیسے بیکار انسان کی جان قیمتی کیسے ہو سکتی ہے؟ میڈم وہ انسان جو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ایک وقت کا کھانا نہ کھلا سکے. وہ بولا تو چہرہ اداس اور رنجیدہ لگتا تھا. کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ وہ کہتے ہوئے اپنا والیٹ نکال رہی تھی. اس کی ضرورت نہیں میڈم, میں تو نوکری ڈھونڈنے نکلا تھا. پھر بچوں کو کھانا ملتے دیکھا تو ادھر آ گیا. شاید مجھے بھی کچھ دے دیں اور میں گھر لے جا سکوں. پھر انہوں نے منع کر دیا. کس نے منع کیا؟ آئے میرے ساتھ. سنو عمر, انہیں کھانا دینے سے کس نے منع کیا؟ یہ کیسی انسانی ہمدردی اور فلاحی تنظیم ہے جو کسی غریب کو کھانا نہیں دے سکتی؟ تھوڑا سا اسے دے دیتے تو کم پڑ جاتا کیا؟ وہ برے موڈ سے کہتی ہے. اس کی طرف پلٹی. آپ میرے ساتھ آئیں. وہ اسے نرمی سے کہتی اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہی تھی. وہ دل ہی دل میں اس کی معصومیت اور سادگی پر مسکرایا. کہاں میڈم؟ پہلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں گی, پھر کھانا کھائیں گے. آپ میرے ڈرائیور بننا پسند کریں گے؟ ڈرائیونگ آتی ہے؟ لائسنس ہے؟ 1 ہفتے پہلے ہی میرا ڈرائیور جاب چھوڑ کر گیا ہے اور ابھی تک میں نے کسی کو نہیں رکھا. وہ بتا نہ سکی کہ اس کے مصروف ترین باپ کو فرصت ہی نہیں ملی کہ کسی کو اس کام پر لگا دے. وہ بول تو چکی تھی مگر یقیناً ہمیشہ کی طرح سلطان کی آنی بھول چکے ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ میڈم. پتہ نہیں کس طرح میں آپ کا احسان اتار پاؤں گا. ڈاکٹر کے پاس چلنے کی ضرورت نہیں ہے میڈم, مجھے ڈرائیونگ آتی ہے اور میرے پاس لائسنس بھی ہے. ارے کیوں ضروری نہیں؟ میری بلی کو بچاتے ہوئے آپ کو یہ زخم آئے ہیں تو مجھ پر فرض ہے نا. اچھی بات ہے کہ آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں, پھر آپ کل سے جوائن کر سکتے ہیں. یہ میرا ایڈریس ہے. وہ اسے ایڈریس سمجھاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی. ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ ارحم. نائس نیم. میں گل احمر ہوں. آج سے تمہاری باس. مسکراتے ہوئے بولی تو وہ سر جھکا گیا اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے. تمہاری ہر عادت مڈل کلاس والی ہے گل. ہر ایک بات, کوئی بھی ایسی بات نہیں تم میں جسے میں بھی سوسائٹی میں فخری انداز میں بیان کر سکوں. مسز عمر کی بیٹی ناجیہ ورلڈ بینک تک پہنچ گئی ہے. انیکا شاہ کی بیٹی کل ڈسٹرکٹ بار کا الیکشن جیت گئی. روبینہ کی بیٹی ابھی سے سینٹ الیکشن کی تیاری کر رہی ہے. اور ایک میری بیٹی ہے جسے نہ کھانے کا ڈھنگ ہے نہ پہننے کا. کبھی فٹ پاتھ پر تو کبھی کسی سڑک پر کھڑے گندے چھاپڑی والوں سے لے کر چیزیں نہ صرف کھاتی ہے بلکہ وہ تمام تصاویر سوشل میڈیا پر ڈالتی ہے. جانتی ہو کتنی شرمندگی ہوتی ہے مجھے. اور کل تم ایک انجان شخص کے ساتھ بیٹھی لنچ کر رہی تھی جو حلیے سے ہی بیکاری لگ رہا تھا. مومنہ کہانی بھری بیٹھی تھی. گل احمر کان لپیٹے سکون سے ناشتہ کرتی رہی. میں تم سے بات کر رہی ہوں گل. اس کی لاپرواہی پر مومنہ کی آنی کا پارا مزید ہائی ہوا. موم, نہ میں آپ کی پولیٹیکل فرینڈس کے بچوں جیسی ہوں نہ بننا چاہتی ہوں. نہ میں ان کے جتنی ایڈوانسڈ ہوں نہ بننا چاہتی ہوں. نہ مجھے اسٹیٹس کانشیس ہونے کا شوق ہے اور نہ میں ایسا کروں گی. نہ میں آپ لوگوں کی طرح کرپٹ اور منافق ہوں نہ بننا چاہتی ہوں. میں نہیں ہوں آپ لوگوں جیسی. آپ کب سمجھیں گی؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں یہ گھر چھوڑ کر الگ رہنے لگوں تاکہ آپ کو میری سرگرمیوں کی وجہ سے شرمندگی نہ ہو؟ اگر ایسا ہے تو پلیز ٹیل می, میں اپنے رہنے کا الگ بندوبست کر لوں گی. اور وہ انجان شخص نہیں تھا, میرا ڈرائیور تھا, نیا ڈرائیور. سنجیدگی اور خفگی سے کہتی ہی اپنا منہ پہنچ کر وہ میز سے اٹھ گئی. مومنہ کے آنے کا موڈ بری طرح بگڑ چکا تھا. جب سے جبڑا بھینچے غسیلی نگاہ اس کی پشت پر ڈالتی وہ بے دلی سے ناشتہ کرنے لگی. ڈرائیور تھا؟ اف, سلطان کی آنی کی بیٹی اپنے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کرتی ہے. سو امیزنگ. تو آپ کو یقین ہے کوئی نہیں پہچانے گا آپ کو؟ کامران انکل سلطان کی آنی کے دیرینہ دوست رہے ہیں. لیکن وہ مجھ سے کب ملا تھا آخری دفعہ؟ جب میں 14 سال کا تھا. 14 سال پہلے علی, وہ دھوکے باز مجھے کبھی نہیں پہچانے گا. لیکن اگر ان کاغذات کا اگر کوئی وجود ہی نہ ہوا تو اگر ہم یہ ثابت نہ کر سکے کہ کامران انکل نے وہ ہوٹل سلطان کی آنی سے خریدا تھا. مجھے یاد ہے علی کہ ڈیڈ نے کاغذات بنوائے تھے اور اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہیں تو لازمی اس لالچی انسان کے پاس ہوں گے جو اس بات سے ہی انکار کر رہا ہے کہ ڈیڈ نے کبھی ان سے ہوٹل خریدنے کی بات بھی کی تھی, جبکہ ڈیڈ بغیر کسی کاغذی کارروائی کے کی ساری رقم ان کو ادا کر چکے ہیں. وہ سنجیدگی اور سرد مہری سے کہہ رہا تھا. جب میں وہ کاغذات حاصل کر لوں گا تو آفیشیلی طور پر بزنس میں اپنی انٹری دوں گا اور اس روز سلطان کی آنی کے ساکھ کا ستیہ ناز کر کے رکھ دوں گا. وہ پورا دم لہجے میں کہتا اپنی شفاف وردی پر نگاہ ڈالتے وہاں سے نکل گیا. علی نے گہری سانس لیتے اسے جاتے ہوئے دیکھا. علی نہ صرف اس کا کزن تھا بلکہ اس کا جگری دوست بھی تھا. ان کی عمر میں 3 سال کا فرق تھا اور علی اسی 3 سال کے فرق کا احترام کبھی نہیں بھولا. وہ بچپن سے اس کا ارم بھائی تھا اور آج تک وہ اسے اسی طرح مخاطب کرتا تھا. گڈ مارننگ میڈم.
وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا. وہ سامنے سفید لباس میں ملبوس نیکسٹ سے تیار آج عام دنوں سے ہٹ کر لگ رہی تھی, خوبصورت اور طرح دار. مجھے ایک آرٹ ایگزیبیشن میں جانا ہے. آرٹ کون سے؟ وہ کہتے ہوئے گاڑی میں سوار ہونے لگی تو وہ تابعداری سے سر ہلاتا خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے لگا. یہ لو. اس کے بیٹھتے ہی گل نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا. ارم نے گردن گھما کر سوالیہ انداز میں پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ سے تم پر آ گئی تھی. اس نے دل ہی دل میں سوچا. تمہاری تنخواہ ایڈوانس. شکریہ میڈم. اس نے لفافہ پکڑتے سنبھال کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور شیشے سے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی. وہ باہر جھانک رہی تھی. ارم نے گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر نگاہیں پھیر کر گاڑی چلانے لگا. یہ بھی لو. یہ لو میری بلی کا صدقہ. اس نے معصومیت سے پیسے ارم کی جانب بڑھائے تھے. جب ارم نے اسے گھور کر دیکھا تھا دل ہی دل میں اسے کوسا. ارے پاگل لے لو, صدقہ نہیں ہے. پر ایسے ہی کہہ رہی ہیں. دراصل یہ لفظ منہ میں بیٹھ گیا ہے. میرے باپ کو غیروں کی مدد کرنا نہیں پسند, اس لیے جب کبھی کسی کو دیتی ہوں تو صدقے کے نام پر. ویسے صدقہ نہیں ہوتا اور میں جانتی ہوں تمہیں کل بخار تھا, اس لیے زیادہ دیر تک روکوں گی بھی نہیں آج. وہ کچھ کہے بغیر گاڑی چلاتا رہا مگر بے دلی سے باقی کے پیسے بھی تھام لیے. غصہ بہت آ رہا تھا مگر قابو میں رکھا. وہ کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا. تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں؟ مجھے ملا کر 11. 11؟ وہ یک دم اونچکا رہ گئی, پھر فوراً تاثرات نارمل کیے. ارم نے بڑی مشکل سے ہنسی روکی تھی. موڈ بہتر ہوا. اور ماں ایک ہی ہے؟ میرا مطلب ہے تمہارا باپ نے کیا صرف ایک ہی شادی کی تھی؟ ہاں, دوسری کیسے کرتے, غریب تھے. وہ سادگی سے بولا. برا مت ماننا لیکن تمہیں نہیں لگتا آج کے زمانے میں 11 بچے کافی زیادہ ہیں؟ ہاں میڈم, میرے ابا سے ہمیشہ یہی جھگڑا رہا. غریبی میں کھانے کو نہیں ملتا تھا تو اتنے بچے کرنے کی کیا ضرورت. دکھ کی بات تو یہ ہے کہ آخری نمبر والے 5-6 بیچارے کبھی اپنے درست ناموں سے پکارے نہیں گئے. اب کس کس کا نام یاد رکھیں گے ابا بھی. اور جو سب سے چھوٹا والا وہ تو اتنا چھوٹا ہے, ابھی باپ کے کاندھے پر چڑھنے کی عمر ہوئی تو باپ گزر گیا. وہ بڑی بیچارگی سے بولا تھا اور وہ پوری توجہ اس پر ٹکایا اسے ہمدردی سے دیکھتی رہی. سارا راستہ اس کی کہانی سنتے گزر گیا. وہ آخر میں اسے تسلی دیتی گاڑی سے اتری تو وہ بے اختیار ہنس دیا. شی از کیوٹ. وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتے ہڑبڑایا اور پھر اس کا دیا لفافہ کھول کر دیکھا. 5,000 کے 8 نوٹ, ساتھ میں ایک نینی سی چٹ. اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے. وہ پھر ہنس دیا. یقیناً تمہارا کنجوس باپ بھی کسی ڈرائیور کو اتنی تنخواہ نہیں دیتا ہوگا معصوم لڑکی. اچھا ہے ایسے ہی غریبوں پر لٹا کر اس کے گناہ دھوتی رہو. وہ بڑبڑاتے ہوئے سارے نوٹ دوبارہ لفافے میں ڈالنے لگا. وہ اندر گئی تو ارم گاڑی وہیں چھوڑ کر پیدل وہاں سے نکلا. گردن دائیں بائیں گھما کر دیکھا, وہاں کیمرے نہ تھے مگر پھر بھی وہ پیدل چلتا اس گلی سے نکل آیا. تبھی سفید قیمتی گاڑی آ کر رکی. وہ اس میں سوار ہوا اور گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی. تو اب آپ کا آگے کیا پلان ہے؟ علی جو دل ہی دل میں اس کے ارادوں کی حمایت میں تھا تجسس سے پوچھ رہا تھا. اور ہم نے مسکرا کر اسے دیکھا. ابھی تو شروع ہوا ہے یار, بس دیکھتے جاؤ. میں کچھ دنوں میں ہی اپنی ٹارگٹ کو اچیو کر لوں گا. جانتے ہو کیوں؟ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگایا. کیونکہ سلطان کیانی کی بیٹی بالکل معصوم ہے اور اس کی معصومیت سے کھیل رہے ہیں آپ. وہ دبے دبے لہجے میں بولا تو ارم نے اسے خفگی سے گھور کر نفی میں گردن ہلائی. میں کون سا اس سے محبت کا ڈھونگ رچا رہا ہوں؟ لیکن سوچیں اسے پتہ چلے کہ آپ نے کس مقصد سے اسے اپروچ کیا ہے تو کیا گزرے گی اس پر. مجھے نہیں لگتا ایسا موقع آئے گا. میں اپنا کام بہت صفائی سے کروں گا اور پھر استعفیٰ دے کر اس کی زندگی سے نکل جاؤں گا. وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا. علی بس اسے دیکھ کر رہ گیا. سارے دھیان ڈرائیونگ پر کرتے اس نے تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک لگژری کیفے کے باہر روکی. کافی لے کر آیا. رکو چلتے ہیں, ڈائن ان کر لیں گے, مجھے تھوڑی بھوک بھی لگی. علی نے اس کے ڈرائیور کی وردی پر دھیان دلانا چاہا مگر وہ بے نیاز تھا. اس حالت میں وہ آخر بول ہی پڑا. تو کیا ڈرائیور ایسے کیفے میں داخل نہیں ہو سکتے کیا؟ وہ بڑبڑایا اور اس سے 2 قدم آگے چل رہا تھا. علی سر جھٹکتا اس کی ہمراہی میں اندر بڑھا. تو بقول تمہارے اس نے خود ہی ہم سے کٹ آف کرنے کی کوشش کی ہے. مختلف لہجے میں کہہ رہے تھے. بھاری بھرکم شخصیت اور غسیلا چہرہ. وہ سلطان کیانی تھے. تو باہر کو لٹک رہی تھی جیسے شرٹ کی بٹنوں نے پوری کوشش کر کے اندر رکھنے کی کوشش کی تھی مگر جیسے ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی. سر ہمیں علی نے جو فائلیں واپس کی ہیں ان میں کوئی ڈیٹا ہی انٹر نہیں ہوا. وہ مال سب کو سپلائی ہو رہا ہے اور ہماری کھیپ پر کام نہیں ہو پا رہا. منٹ بھی نہیں مانگی اس دفعہ. پیمنٹ بھی نہیں مانگی. کیا پتا پیمنٹ کی دیری کی وجہ سے وہ سب سستی کر رہے ہوں. انہوں نے خدشہ ظاہر کیا. نہیں سر, اور بھی لوگ ہیں جن کی پیمنٹ 6 مہینوں کی کلیئر نہیں ہے. انسٹالمنٹ چل رہی ہیں مگر وہ کبھی نہیں مال روکتے. میں بات کرتا ہوں علی سے. بلکہ سنا ہے کہ ارم بھی پاکستان آ رہا ہے. آ گیا کیا؟ سنا تو تھا کہ آ رہا ہے مگر ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی. راشد نے جواب دیا. وہ سلطان کیانی کا مینیجر بھی تھا اور پرسنل اسسٹنٹ بھی.
وہ لوگوں سے ڈبل کام لینے اور کم قیمت پر راضی کرنے کے لیے مشہور تھا۔ اچھی خاصی آمدنی کے باوجود وہ اپنے ملازموں کو ستائے رکھتا تھا۔ بقول اس کے ملازموں کے وہ دولت لوٹنے میں اور اسے چھپانے میں ماہر ہے۔ بے معنی اتنی صفائی سے کرتا کہ کسی کو اس کی چالاکیاں سمجھ ہی نہ آتی۔ دفتر اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے اسکرین پر نگاہ ڈالی اور منہ بناتے ہوئے راشد کی طرف دیکھا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ راشد سر ہلا کر باہر نکلا تو اس نے بجتے فون کو یس کرتے کان سے لگایا۔ بولو عالم خان۔ کیا بولوں؟ تمہیں میرا پیغام ملا تھا یا نہیں؟ دوسری طرف کرک لہجے میں کہا گیا، جس پر اس نے طنزیہ آنکھیں گھماتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ تم جو مجھے قتل کی دھمکی دے رہے تھے، مجھے یہ پیغام مل چکا ہے۔ قتل کی دھمکی؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں تمہیں قتل کی دھمکی کیوں دوں گا؟ کیونکہ تمہاری یادداشت بھی خراب ہے اور تم صرف اس بات پر سالوں کے کاروباری تعلقات پر سے پوچھ ڈال رہے ہو کہ تمہیں وقت پر پیمنٹ نہیں ملی۔ میرے مینیجر نے تمہیں قسطوں پر رقم ادا کرنے کی پیشکش کی تو تم نے وہ بھی رد کر دی۔ دیکھو عالم خان، کاروبار بکواس بند کرو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ قسطوں میں ادا کیوں کرو گے؟ ہم نے تمہیں مال قسطوں پر دیا تھا کیا؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، 6 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے۔ دیکھو عالم خان، مزید تمہاری باتیں نہیں سنوں گا میں سلطان۔ 1 ہفتے کے اندر اگر مجھے رقم نہیں ملی تو میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ ارے جاؤ، انسانی طریقے سے بات نہیں کرنی تو میں بھی پھر تمہیں آگ میں جھونکتا ہوں۔ وہ کہہ کر فون بند کر گئے، پھر سر جھٹک کر فون میز پر پٹک دیا۔ وہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہاں واپس آیا۔ پیدل چلتا آرٹس کونسل کے احاطے میں داخل ہوا تو اسے وہ گاڑی کے قریب کھڑی ادھر ادھر اسے تلاش کر رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے وہاں آیا۔ جی میڈم، اس نے قدرے جھکتے احترام سے کہا تو وہ ہاتھ بڑھا کر اسے کچھ دے رہی تھی۔ یہ لو، کھانا کھا لو۔ کہاں گئے تھے؟ وہ یوں ہی سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ میں یہیں قریب ایک سگریٹ پینے گیا تھا۔ ارم نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ناپسندیدگی سے پھیلی۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ کیا سگریٹ پینے کے نقصانات نہیں جانتے؟ کیا کبھی غور کیا کہ سگریٹ کی ڈبیا پر بنی وہ تصویر حقیقت ہو سکتی ہے؟ تمہارے پھیپھڑے، جگر، سب کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اتنے اچھے انسان ہو کر سگریٹ پیتے ہو؟ سو بیڈ۔ ارم خاموشی اور دلچسپی سے اس کے پل پل بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا، پھر سر جھکا لیا۔ آئندہ کوشش کروں گا کہ کم پیوں۔ دن میں کتنی سگریٹیں پی لیتے ہو؟ زیادہ نہیں، بس 7-8۔ وہ سادگی سے بولا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ تو 7-8 زیادہ نہیں ہے؟ اس نے تعصب بھرے انداز میں کہا تو وہ کھسیا گیا۔ لوگ تو پوری ڈبیا دن میں ختم کرتے ہیں میڈم۔ میرا واسطہ ہر کسی سے تو نہیں پڑتا، لیکن جو لوگ میرے آس پاس رہتے ہیں میں ان کے بارے میں سوچتی ہوں اور چاہتی ہوں ایسے خرافات سے دور رہیں۔ وہ سادگی سے کہتی پلٹ گئی۔ ارم اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے لمبے بالوں نے پوری پشت کو گھیرا ہوا تھا۔ موٹیویشنل اسپیکر میڈم راپنزل۔ وہ بڑبڑایا اور ہلکا سا ہنس کر سر جھٹکتا اس کا لایا ڈبہ کھولنے لگا، جس میں ایک سینڈوچ، تھوڑے سے فرائز اور سلاد رکھی تھی۔ وہ پہلے ہی کافی کے ساتھ سینڈوچز کھا چکا تھا۔ ڈبہ ڈیش بورڈ پر رکھتے اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور وہیں ٹہلنے لگا۔ شام اپنے پنکھ پھیلا کر کوچ کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اندھیرا آسمان کی روشنی کو اپنے اندر سمیٹ کر رات کا قالین بچھانے کو تیار تھا۔ ہوا میں خنکی بڑھنے لگی، تبھی وہ وہاں سے نکل کر آتی دکھائی دی۔ تھکن زدہ سی سست رفتار سے چلتی آ رہی تھی۔ ارم جو 3 گھنٹے سے یہیں تھا، اسے آتا دیکھ دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑا۔ وہ کچھ کہے بغیر ہی گاڑی کے بیک سیٹ پر بیٹھی، اپنا بڑا سا بیگ وہیں پھینکتے اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ آپ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، کچھ کھائیں گی یا پئیں گی کہیں سے؟ کافی وغیرہ؟ نہیں، سیدھا گھر چلو، کافی وہیں پی لوں گی، بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میرا مطلب کیا کرتی ہیں آپ؟ سوری اگر میرا سوال کرنا برا لگا۔ نہیں، برا کیوں لگے گا، ایک عام سا سوال ہے۔ میں دراصل ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں۔ لو، باپ سارے زمانے کو لوٹ رہا ہے اور بیٹی سوشل ایکٹیوسٹ۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ میں آرٹ ایگزیبیشنز کرواتی ہوں، انہیں فنڈ کرتی ہوں یا کرواتی ہوں، اور میں خود بھی ایک آرٹسٹ ہوں، سیلف میڈ آرٹسٹ۔ آئی فیل سو پراؤڈ کہ میں نے کم عمری سے ہی کبھی اپنی فیملی یا اپنے بابا پر ڈیپینڈنٹ نہیں کیا۔ تمہیں پتہ ہے، میٹرک کے بعد ہی سے میں نے آرٹ ورک شروع کر دیا تھا۔ پرنٹنگ کے لیے گرافی، کروشیا، یہ سب کرتی ہوں۔ کیلی گرافی، کروشیا۔ اگر تمہارے پاس کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے تو تم مجھے وہاں ڈھونڈ سکتے ہو۔ گل آرٹسٹ کے نام سے میرے پیجز ہیں اور ایک ویب سائٹ بھی ہے۔ بہت ہنرمند ہیں آپ۔ وہ اتنا ہی بولا، اس کے بارے میں زیادہ تحقیق کرنے کے کوئی ارادے نہ تھے، اور ہم نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ شکریہ، وہ کہہ کر پھر آنکھیں موند گئی، اور ہم نے شیشے کے پار سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، پھر نگاہیں پھیر لی۔ وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، نہ بہت گوری رنگت، نہ تیکھے نین نقوش۔ ایک عام سا چہرہ تھا، ایسا چہرہ جو روزمرہ زندگی میں سینکڑوں کے حساب سے دکھائی دیتا تھا، جبکہ ارم خود ایک خوبرو مرد تھا۔ اتنے تیکھے نقوش، صاف رنگت اور اونچا قد و کاٹ، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ لڑکی اس کی ظاہری شخصیت پر دھیان نہیں دیتی۔ شاید اس نے ایک دفعہ بھی غور سے اس کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ گاڑی اس گھر کے احاطے میں داخل ہوئی، وہ نوز آنکھیں بند کیے ہوئے تھے
وہ انتظار کرتا رہا کہ ابھی اتر کر جائے گی، مگر وہ شاید سو چکی تھی۔ میڈم، اس نے پکارا مگر جواب ندارد، کوئی جنبش نہ ہوئی وجود میں۔ میڈم گل، میڈم، وہ آوازیں دیتا گاڑی سے نکلا اور پچھلا گیٹ کھولے کھڑا ہو گیا۔ میڈم، میڈم، اس نے پھر پکارا، ساتھ ہی ہلکے سے شیشے پر دستک دی، مگر وہ نہ اٹھی۔ وہ یک دم پریشان ہوا، وہ سو رہی ہے یا بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس نے جھک کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا، سمجھ ہی کچھ نہ آیا، پھر پکارا، میڈم گھر آ گیا ہے۔ اس نے آواز دیتے پھر دستک دی، پھر الجھن میں گھر آس پاس دیکھا، کوئی نظر نہ آیا تو ایک انگلی سے اس کے کاندھے کو چھوا۔ ہچکچاہٹ بھرا انداز تھا، لیکن عجیب لڑکی تھی جو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ اسے بے حد تاؤ آیا، پھر آگے جا کر زوردار انداز میں ہارن بجایا اور بجاتے ہی چلا گیا، مگر وہ ٹچ سے مس نہ ہوئی۔ کہیں مر تو نہیں گئی؟ وہ پھر فکر مندی سے پیچھے آیا اور اس کا ناک کے قریب انگلی رکھی، سانس تو چل رہا تھا۔ اس نے اور کوئی چارہ نہ پا کر دونوں انگلیوں سے اس کی ناک کے نتنے پکڑ لیے۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی بے چینی چہرے پر پھیلی اور پھر وہ یک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے پیچھے ہٹتے معذرت خواہانہ انداز میں اسے دیکھا، وہ منہ کھولے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، اور ہم نے بے اختیار نگاہیں پھیر لیں۔ عجیب صورتحال تھی، یہ کیا حرکت تھی؟ مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ اس پر برس پڑی۔ میڈم کافی دیر سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے وضاحت دی۔ ہٹو آگے سے۔ وہ بدمزہ سی باہر نکلی۔ جاؤ تم گھر، اب میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن کل جلدی آ جانا، ہمیں ایگزیبیشن میں جانا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی پلٹ گئی تو وہ کاندھے اچکاتا خود بکھر جانے کے لیے وہاں سے نکل آیا۔ علی کو میسج کرتے وہ پیدل ہی چلنے لگا۔ اگلے دن پھر وہ اسے لیے ایک پوش علاقے میں ہی بنی آرٹ گیلری میں لے گیا، جہاں اس کی اپنی پینٹنگز تھیں۔ یہ بات اسی نے ارم کو بتائی۔ سرخ سلک شرٹ اور سفید دودیا رنگ کی لمبی اسکرٹ پہنے، بالوں کو کرل کیے، ہلکا پھلکا میک اپ اور سرخ لپسٹک لگائے، وہ بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ گردن میں پہنی نازک سی چین جس پر اے لیٹر بنا ہوا تھا، اس پر نظر پڑتے ہی ارم نے بڑی غور سے اسے دیکھا۔ گردن میں گری چین پر اس کی نگاہ کافی دیر ٹکی رہی، وہ بہت خوبصورت تھا۔ تم چلنا چاہو تو چل سکتے ہو اندر۔ میں؟ مگر یونیفارم میں ہوں۔ کوئی بات نہیں، تمہارا یونیفارم کسی کو کچھ نہیں کہے گا، اور کل سے یونیفارم مت پہننا، سول میں آ جایا کرو۔ وہ کہتی آگے بڑھی تو وہ اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر بعد خود بھی اندر چلا آیا۔ وہاں ڈھیروں لوگ تھے جو مختلف فن پاروں کے گرد کھڑے تبصرے کرتے دکھائی دیتے تھے۔ وہیں ایک طرف گل بھی کھڑی تھی، کسی مرد سے باتیں کرتے، وہ سنجیدہ مگر نفیس لگ رہی تھی۔ اس کا باپ تو کتنا جاہل سا ہے، اور یہ خود، وہ سوچ کر سر جھٹکتا مخالف صنف میں فن پاروں کی طرف بڑھ گیا۔ تبھی اس کی نگاہ ایک طرف کھڑے لڑکے پر پڑی، وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جہاں گل کھڑی تھی۔ ارم نے پلٹ کر گل کو دیکھا، وہ بے نیاز اور بے خبر تھی۔ اس نے نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی پل میں یہ بات اس کے ذہن سے نکل چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے فون پر میسج نمودار ہوا، وہ اسے کھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر اسے ڈھونڈنا چاہا تو ایک طرف کسی آفس کے باہر ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے لیے مختص کیبن تھا، چھوٹا مگر لگژری سا۔ کیسی لگی تمہیں میری پینٹنگز؟ اچھی تھی، وہ اتنا ہی بولا، چنے کے علاوہ اسے یاد بھی نہیں کہ کون کون سی اس کی بنائی ہوئی تھی۔ وہ اتنے مختصر جملے پر اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ لیکن ایک پینٹنگ تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک بچہ تھا جس کی آنکھوں میں جیسے جذبات سانس لے رہے تھے، وہ کچھ مانگ رہا تھا، ایسا لگا کوئی جیتا جاگتا لمحہ ہو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر اس بات سے ناواقف کہ اس کے ان جملوں نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی بھری۔ تم واحد ہو جس نے اس پر غور کیا، اب یوں لگ رہا ہے جیسے میری محنت وصول ہو گئی۔ تھینک یو، وہ چمکتی آنکھوں سے بولی تو ارم نے اسے دیکھا، کئی لمحے تک دیکھتا رہا، پھر کھانے کی طرف متوجہ ہونے لگا، مگر دل میں جلد از جلد اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ کچھ عجیب تھا اس سب میں۔ اگلے کئی دن یہی روٹین رہی۔ وہ کبھی کسی ویلفیئر فاؤنڈیشن میں جاتی تو کبھی کسی کتاب کی تشہیری تقریب میں، کبھی کسی یتیم خانے کا دورہ تو کبھی کسی پارک میں غریب بچوں میں اشیاء کی تقسیم کا ایونٹ۔ جب کبھی ایسی کوئی تقریب نہ ہوتی تو وہ شاپنگ یا کھانا کھانے جاتی، اور ارہم کے لیے سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، نہ مرد نہ عورت۔ وہ ریسٹورنٹ میں تنہا کھانا کھاتی اور اب اکثر اسے شامل کر لیتی، مگر وہ دامن چھڑاتا، جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ وہ اسے جان بوجھ کر اپنے ساتھ رکھتی ہے، ڈیوٹی کے علاوہ بھی اس پر مہربان رہتی ہے۔ لیکن پھر اسے احساس ہوتا کہ وہ اتنی ہی بے وقوف اور معصوم ہے، اتنی سادگی آج کے دور میں ایک لڑکی کے اندر ہونا اسے صرف نقصان ہی دیتا ہے۔ تو کیا وہ ہر ملازم کے ساتھ یوں ہی رہتی تھی؟ اس روز وہ ڈھیروں کتابیں خرید کر واپس آئے تھے۔ اس سے پہلے وہ ارہم کو لیے پورے اتوار بازار کے اس حصے میں گھومی جہاں کتابیں تھیں۔ وہ زندگی میں کبھی ایسی جگہوں پر نہیں گیا تھا جہاں وہ اسے لے جایا کرتی تھی۔ واپسی پر کسی سڑک کنارے مکھیوں سے گھری گنے کے رس کی ریڑھی کے پاس گاڑی رکوائی تو ارہم کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کیا آپ یہ پئیں گی؟ آپ نہیں، ہم، تم بھی پینا، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کسی صاف ستھری جگہ سے؟ سامنے دیکھو، وہ صاف ستھرا ہے، ریڑھی بھی صاف ہے، لیکن مکھیاں، وہ دل میں کوفت کا شکار ہوا۔
مکھیاں اس لیے ہیں کیونکہ وہ گنے رکھے ہیں، چلو جاؤ لے کر آؤ۔ وہ اب تحکم سے بولی تو وہ جانے لگا۔ وہ اسے ہر پل کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ وہ اپنی باتوں، عادتوں، رکھ رکھاؤ سے کسی جاہل خاندان کا نہیں لگتا۔ وہ واپس آیا تو اس نے ایک گلاس ارم کی طرف بڑھایا جسے اس نے تکلف کرتے تھاما۔ میں چاہتی تو کسی اچھی جگہ سے بھی پی سکتی تھی، لیکن یہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں ارم۔ دیکھو کتنی گرمی سے کھلی چھت تلے دھوپ کے نیچے کھڑے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، گھر کے لیے۔ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ اس نے گنے کے رس کا گلاس خالی کرتے اسے پکڑایا۔ واپس آیا تو اسے اونگتے ہوئے پایا۔ سو مت جائیے گا، تیزی سے بولا تو وہ ہنس دی۔ کھلکھلا کر ہنستے ہنستے اس نے گردن سیٹ کی پشت پر گرائی تو وہ اسے دیکھتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ تم یہ تو نہیں سمجھتے میں شروع سے یوں ہی گاڑی میں ڈرائیور کی موجودگی میں سو جایا کرتی تھی؟ ارم نے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو تو تم سے پہلے جتنے ڈرائیور تھے وہ لالچی بھی تھے، موقع شناس بھی، اس لیے ٹکتے نہیں تھے۔ تم ایک اچھے لڑکے ہو، رکھ رکھاؤ اور ادب والے، اس لیے تمہاری موجودگی میں انکمفرٹیبل نہیں ہوتی، سکون محسوس کرتی ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا کب آنکھ لگی۔ لیکن آج نہیں سوں گی، اسے باور کرواتی وہ اپنے فون میں مصروف ہو گئی۔ تم انسٹاگرام پر ہو؟ ایک ریکویسٹ آئی تھی، ارم نام سے تم ہو نا، بغیر ڈی پی کے؟ نہیں تو؟ وہ فوراً نفی میں گردن ہلانے لگا۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ کیا وہ ساری فالوئنگ پر نظر رکھتی ہے؟ اچھا کوئی اور ہوگا، پھر مجھے لگا تم ہو تو فالو بیک بھی کیا، مگر دوسری طرف سے ریکویسٹ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوئی تھی، میں انسینڈ ہی کر دیتی ہوں۔ وہ کچھ بھی نہ بولا، فقط خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ گھر پہنچتے اس نے اسے کتابیں کمرے تک پہنچانے کا کہا۔ وہ کارٹن اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے چلتا آیا اور کتابیں رکھ کر کمرے میں رکھ کر پلٹ گیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن وہ اس گھر کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس نے پھر پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا، کوئی نہ تھا۔ وہ خاموشی سے بائیں طرف مڑا جہاں سے اس کی مطلوبہ جگہ آتی تھی۔ وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ چلتا گیا۔ اپنے فون کی ٹارچ چلاتے اس نے مطلوبہ دروازے کے باہر رک کر تسلی کی کہ اندر کوئی نہیں ہے، پھر خاموشی سے اندر داخل ہو کر گیٹ بند کیا۔ اگلے 15 منٹ تک وہ مختلف کاغذات ڈھونڈتا رہا، لیکن کچھ نہ ملا۔ پھر اچانک ہی اسے ایک اور خیال آیا۔ شراب نوشی کا عادی سلطان کیانی کے پرائیویٹ بار میں خفیہ اسٹوریج روم بھی تھا۔ اس نے وہاں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اندر داخل ہوتے اس کی آنکھیں ایک سیکنڈ کے لیے کھلی کہ کھلی رہ گئیں۔ وہاں ہر طرف نوٹ ہی نوٹ تھے، مختلف کرنسیاں تھیں، اور اس خبیث کو کسی کی محنت کا پیسہ اسے دینے میں موت آتی ہے۔ ایک پل کے لیے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اسے آگ ہی لگا دے، مگر اس نے اپنے خیال کی نفی کرتے دل دل میں اللہ سے معافی مانگی اور اپنے مطلوبہ پیپر تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر میں ہی وہ پیپر اس کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ اس نے خوشی سے ہوا میں مکہ لہرایا۔ پیپر پینٹ میں اڑستے وہ دبے قدمے وہاں سے نکل آیا۔ اسے راہداری سے نکلتے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ پچھلے راستے سے چلتا وہاں سے نکل آیا۔ علی اس کی کامیابی پر پھولے نہ سما رہا تھا۔ وہ خود بھی مطمئن تھا، لیکن خوشی چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ علی خوش تھا کہ اب وہ کاغذات عدالت میں پیش کرتے وہ ہوٹل کلیم کر سکتے تھے۔ اب حرم براہ راست منظر عام پر آ کر اپنی کرسی سنبھال سکتا تھا۔ اسے بغیر بتائے ہی وہ وکیل کو فون بھی کر چکا تھا۔ ہم پہلے صرف اپنے وکیل کو وہاں بھیجیں گے، ان کاغذات کی کاپی کے ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں، لیکن سلطان ایسے ماننے والوں میں سے نہیں ہے، علی نے کہا۔ پھر مجھے ویسے منانا بھی آتا ہے، وہ ہنس دیا۔ استعفیٰ کب دیں گے ڈرائیور کی ملازمت سے؟ اس نے مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا تو ارم کے دل کو کچھ ہوا جسے وہ فوراً کچھ نہ سمجھ سکا۔ جلد ہی دے دوں گا، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا، لیکن یہ سوال ذہن سے چپک گیا تھا اور اسے بری طرح ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ اپنے خوبصورت پرتعیش اپارٹمنٹ کے اس وسیع کمرے میں پلنگ پر پیر بسارے بیٹھا، صرف اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جانے کیوں مگر وہ ذہن سے نکل نہیں رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا میسج آ گیا کہ کل جلدی آئے، اسے شہر سے باہر قریب ہی کہیں ایک اسپتال کی فنڈنگ کے لیے جانا تھا۔ جواب میں اس نے اپنا استعفیٰ بھیج دیا۔ آئی ایم سوری میڈم، میں کل سے جاب پر نہیں آ سکوں گا، ایک ایمرجنسی میں گاؤں جانا پڑ رہا ہے، آپ کسی نئے ڈرائیور کا انتظام کر لیں۔ کیا مطلب؟ کیسی ایمرجنسی؟ میں کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ نہیں میڈم، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، ہر ایک چیز کے لیے شکر گزار ہوں۔ شکر گزار تو مجھے ہونا چاہیے، چلو ٹھیک ہے، میں کوئی بندوبست کرتی ہوں، کوئی انتظام کرتی ہوں۔ میسج پڑھتے اسے خیال آیا کہ اس کے لیے کسی بھروسے مند بندے کا انتظام کرے، لیکن اگلے ہی پل اس نے خیال جھٹک دیا، وہ مکمل طور پر اس کی زندگی سے نکل جائے تو بہتر ہے۔ اس نے اللہ حافظ لکھتے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر کے سارے میسیجز مٹا دیے۔ وہ سونا چاہتا تھا تاکہ صبح زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر سکے، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ تھا جو دل میں چبھ رہا تھا۔ صرف ایک مہینے سے کچھ دن اوپر ہی تو وہ اس کے ساتھ رہا، ایک عام سا تعلق تھا۔ ہاں، وہ اسے کھانا کھلاتی تھی، تھوڑا زیادہ بولتی تھی، لیکن اس سے زیادہ تو ان کے بیچ کچھ نہیں تھا، نہ ہی ارم نے اسے کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ پھر وہ کیوں بے چین تھا؟ اپنے وکیل کے ساتھ ہم سلطان کیانی کے دفتر جا رہے ہیں، علی نے اسے اطلاع دی۔ میں نے آفس میں سب کو بتایا ہے کہ آپ آج آ رہے ہیں، علی نے مزید کہا۔ وہ جو کافی کے گھونٹ لے رہا تھا اس بات میں گردن ہلا دی، آنکھیں سرخ تھیں۔ میں بھی چلتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں؟
سلطان کیانی کے آفس، وہ فیصلہ کن انداز میں کہتا اندر کی طرف جانے لگا۔ میں اس وقت سلطان کیانی کا چہرہ دیکھنا چاہوں گا جب اسے معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس وہ سارے کاغذات ہیں جو ہماری ملکیت ثابت کرتے ہیں۔ علی بے اختیار مسکرایا، سوچ کر یہ لطف آ رہا تھا پچھلے 7 مہینوں سے اس مسئلے پر سلطان کی ہٹ دھرمی اور لالچ کی کہانیاں سنتے سنتے وہ خود بھی تھک چکا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھے تھے، ابھی بات شروع نہیں ہوئی تھی۔ چائے پیش کی گئی اور رسمی کلمات ہوئے تھے کہ سلطان کیانی کا مینیجر دوڑتا ہوا آیا۔ سر گل بی بی، وہ بوکھلایا ہوا پھولی سانسوں کے درمیان بولا۔ کیا ہوا؟ یہ کیا طریقہ ہے راشد؟ وہ یہ یکدم شرمندہ ہوا، ایک نظر ان پر ڈالی۔ معاف کیجیے گا مگر سر وہ گل احمر بی بی کو گھر کے باہر سے کڈنیپ کر کے لے گئے ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ ارم کے ارد گرد یکدم ہر شے نے حرکت کرنا بند کر دیا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، وہ کئی پل سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرتا وہاں سے اٹھا اور تیزی سے باہر کو نکلا۔ علی نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ایسا واقعہ پیش آیا سلطان انکل، کسی بھی مدد کی ضرورت ہو ہمیں اطلاع کر دیں، وہ ہمدردی سے کہتا وکیل کو اشارہ کرتا باہر کی طرف بھاگا۔ تم پہلے پولیس کے پاس جاتے بے وقوف، ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جانتے ہو یہاں کون بیٹھا تھا علی کے ساتھ؟ ارحم ہاشمی، کامران ہاشمی کا بیٹا تھا وہ، اور تم اس لاوارث کے لیے میرے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ لیکن سر، دفع ہو جاؤ، سلطان کیانی دھاڑا۔ جا کر پولیس مین رپورٹ کرواؤ، جا کر ڈھونڈے اسے، میں پتہ کرتا ہوں گھر پر، وہ کہہ کر اپنی بیوی کو فون کرنے لگا۔ ہیلو سلطان، گل نہیں مل رہی، گل کو لے گئے وہ۔ کون لے کر جائے گا اس آوارہ بیٹی کو تمہاری؟ خود ہی چلی گئی ہوگی کسی عاشق کے ساتھ۔ بکواس بند کرو، کم از کم ایسے حالات میں تو اسے بخش دو۔ کیا بخش دوں؟ اب سارے زمانے میں رسوا کرے گی، کہہ دوں گا سب کو میری بیٹی نہیں تمہارے پرانے عاشق کی بیٹی جو اس جیسا عاشقانہ۔ وہ مزید بھی کچھ کہنے لگا تھا مگر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ تمہیں اس طرح سے میٹنگ چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا ارحم، پلیز اس وقت نہیں۔ علی، اس وقت کچھ بھی مت بولو، میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ جتنی جلدی ہو سکے پتہ لگاؤ کہ سلطان کے دشمن کون کون ہے جو اس وقت سلطان کیانی کے ساتھ برے تعلقات میں تھا۔ اس کا نمبر ٹریس کرو، اس کے نمبر کی ساری تفصیلات نکالو اور پتہ کرو کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں یا پچھلے ہفتے کسی بھی وقت کوئی ایسی کال آئی ہو جس میں ظاہر ہوتا ہو کہ کچھ برا ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ جلدی کرو علی، جلدی پلیز۔ وہ بے چین لگ رہا تھا، سخت بے چین۔ علی ایک دم ہی معاملے کی نزاکت سمجھتا اپنا فون لیے ایک طرف گیا۔ ارم گاڑی لیے سڑک پر نکلا اور جگہ جگہ اسے تلاش کرنے لگا۔ پارک، یتیم خانے، فلاحی ادارے، علی کی طرف سے کوئی بھی کال نہیں آئی تھی اور وہ خود ہی کہیں نہ کہیں جا رہا تھا اور ان تمام جگہوں پر گئے جہاں پر وہ گل کے ساتھ جا چکا تھا، جہاں پر وہ جایا کرتی تھی، لیکن اس کا نام و نشان بھی نہ تھا، کہیں بھی نہیں۔ کاش میں نے رات کو استعفیٰ نہ دیا ہوتا، کاش میں نے اسے منع نہ کیا ہوتا، کاش آج کے دن میں اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے بڑبڑاتا جاتا۔ دل میں ہزار وسوسے جنم لے رہے تھے، دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے حوالے سے کوئی ایسی خبر اس کے اندر کی دنیا ہلا کر رکھ دے گی۔ وہ پوری رات پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا، بار بار علی سے رابطہ کرتا مگر کچھ معلوم نہ ہوا۔ آخر صبح فجر کے بعد اسے علی کی کال موصول ہوئی۔ کچھ ہے جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے سر، وہ بولنے لگا۔ تم نے غلط بندی کو اغوا کیا ہے، میرے لیے تمہیں وہ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے، وہ طنزی انداز میں بولی۔ نہ میں ان کی سگی بیٹی ہوں، نہ انہوں نے کبھی مجھے اپنی بیٹی سمجھا۔ لوگ سمجھتے ہیں سلطان کیانی کی اکلوتی لاڈلی چھوٹی بیٹی ہے گل احمر، مگر ایسا نہیں ہے۔ نہ میں سلطان کیانی کی بیٹی ہوں، نہ میرا بھائی جو امریکہ میں رہتا ہے۔ وہ میری ماں کا بیٹا ہے، وہ تو خوش ہوگا کہ مجھ سے جان چھوٹی۔ جس دولت کو میں اڑاتی ہوں وہ میرے سگے باپ نے میرے لیے چھوڑی، اور وہ اس پر بھی قابض ہونا چاہتا ہے، جو کام تم لوگوں نے اور بھی آسان کر دیا مجھے اغوا کر کے۔ وہ تلخی سے کہہ رہی تھی، سامنے بیٹھے 2 ہٹے کٹے جسیم مرد بیزاری سے اسے دیکھتے اس کی باتیں سن رہے تھے، نہ انہیں اس میں دلچسپی تھی نہ اس پر توجہ دے رہے تھے۔ یہ ایک پرانا کارخانہ تھا جس کی دیواریں بہت اونچی اور چھت ٹین کی بنی تھی۔ ہر طرف پرانے لوہے کی زنگ دار بدبو اور بڑے بڑے لوہے رکھے تھے۔ صبح ہونے کو آئی تھی تبھی روشن دانیوں میں سے ہلکی ہلکی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ اتنے وقت بعد کوئی اچھا دوست ملا تھا، ڈرائیور ہی صحیح مگر اچھا تھا یار۔ کل اس نے کام کرنا چھوڑا اور آج تم لوگوں نے اغوا کر لیا۔ کرنا تھا تو امریکہ والے بھائی کو کر لیتے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑ توڑ کر ہی دیتا۔ گو کی دولت جو میری اپنی ہے اس میں سے بھی کچھ نہیں دے گا وہ کنجوس انسان۔ وہ اونگ رہی تھی، اسے نیند آ رہی تھی، لیکن خوف اپنی جگہ تھا۔ وہ خوف پر قابو پانے کی خاطر مسلسل رات سے بول رہی تھی اور اس کی کہانیاں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ دفتن اسے اپنے پیچھے ایک آہٹ محسوس ہوئی، مگر وہ کوئی چوہا یا بلی سمجھتے نظر ہٹا گئی۔ مگر پھر اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو وہ بری طرح چونکی۔ وہ 2 اغواکار تھوڑے فاصلے پر تھے، انجان رہے، مگر وہ کھمبے کے ساتھ بندی سامنے دیکھ رہی تھی جہاں 3 سے 4 لوگ اسلحہ تھامے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ بڑی بڑی مشینوں کے پیچھے چھپے ہوئے آگے بڑھتے ایک دم ہی تیزی سے دوڑ کر اغواکاروں کے سر پر پہنچے۔ وہ ہکدک سے بیٹھی بے یقینی سے سامنے دیکھتی جہاں ارم تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسے دیکھتے ارم کو جیسے صدیوں بعد سکھ کی سانس نصیب ہوئی تھی۔
خدا کا شکر ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، وہ اس کے ہاتھ کھولتے کہہ رہا تھا۔ وہ الجھن، حیرانی اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی اسے بچانے آ جائے گا۔ پوچھا کہ ارحم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے گل کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے رسیوں سے آزاد کیا اور سہارا دیتے کھڑا کیا تو وہ بری طرح کر رہی۔ ارحم فکر مندی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا ان لوگوں نے تمہیں کسی قسم کا ٹارچر؟ نہیں، زبردستی گاڑی میں ڈالا تھا تو میرے پیر زخمی ہیں۔ وہ ابھی بات مکمل بھی نہ کر پائی کہ ارحم نے اسے بازوؤں میں بھر لیا اور وہ ایک دم گنگ رہ گئی۔ اس کا سانس جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ ان کی نظریں ملی۔ ارحم کی آنکھوں میں جلتے رنگ دیکھ وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی۔ دل کی دھڑکنیں بری طرح شور مچا رہی تھیں۔ وہ اسے لیے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ گل احمر نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ارحم سلطان کیانی کے گھر میں بیٹھا تھا، پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ، نصیب سے تیار جیسے کسی خاص موقع پر ہوا جاتا ہے۔ سامنے ہی گل احمر صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی، چہرے پر سپاٹ پن مگر آنکھیں پرسکون تھیں۔ یہ اطمینان اور سکون ارحم کی موجودگی کی وجہ سے بخشا تھا۔ ارحم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ ارحم جو اس کی ناراضی اور غصے سے خوف زدہ تھا، اس کے ناراض نہ ہونے پر پرسکون ہو گیا۔ معافی مانگنے سے قبل ہی اسے معافی مل گئی تھی۔ دیکھ لو اپنی لاڈلی کے کارنامے، جس کے لیے میں ہمیشہ کہتا تھا میرا منہ کالا کروائی تھی۔ اب آپ کی امیدوں پر پورا بھی تو اترنا تھا، لیکن دیکھ لیں آپ کی طرف دھوکے بازی اور بے ایمانی نہیں تھی۔ وہ ہنسی تو اس کی ماں نے اسے منت بھری نگاہوں سے دیکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ جو ہمیشہ سے ہی پر اعتماد اور نڈر تھی، آج کچھ زیادہ اطمینان اور بے خوف دکھائی دے رہی تھی، اور وجہ ارحم کا بخشا مان تھا جو لمحوں میں اسے سونپ دیا گیا تھا۔ اس میں گل احمر کی کوئی غلطی نہیں ہے، نہ اس نے میری مدد کی، میں تو بس اپنے کاغذات لینے آیا تھا جو آپ نے چھپا رکھے تھے۔ چھپا کہاں رکھے تھے؟ تم مانگتے تو مل جاتے، میں نے کون سا منع کر دینا تھا؟ وہ بولے تو ارحم حق تک رہ گیا، پھر سر جھٹک کر ہنس دیا، انداز میں طنز تھا۔ چائے پیو؟ ایسے اٹھ کے آ گیا جیسے کسی دشمن سے دو ہاتھ کرنے ہوں۔ بھول گیا کیسا جگری یار تھا اس کا باپ۔ مجھے یاد تھا، آپ بھول گئے تھے۔ ویسے مشہور ہے آپ کے بارے میں کہ آپ مکرنے میں دیر نہیں کرتے۔ آج دیکھ بھی لیا، جس ہوٹل کی ملکیت کا دعویٰ کرتے آپ نے مجھے گالی دے کر گولی مارنے کی دھمکی دی تھی، اس پر کہہ رہے ہیں مانگ لیتا تو دے دیتے۔ خیر کچھ اور مانگنے آیا تھا میں۔ کوئی خاموش نگاہ گل احمر پر ڈالتے بولا تو انہوں نے طنزیہ ہنکارا بھرا اور وہاں سے اٹھ گئے۔ یہ معاملات اس کی ماں دیکھے گی۔ ماں جو کب سے خاموش تھی اس کی بات پر تعصب سے انہیں جاتے دیکھنے لگی۔ گل احمر بے نیاز تھی جسے فرق نہ پڑتا۔ ارحم نے پھر اسے دیکھا تو وہ مسکرائی، وہ بھی مسکرایا تھا۔ اس کی ماں نے ارحم کو بعد میں جواب دینے کا کہہ کر ٹال دیا۔ چائے پینے کا کہا، کھانے پر روکنا چاہا مگر وہ انکار کر کے جانے کو ہی اٹھ گیا۔ گل احمر اس کے پیچھے آئی تھی۔ خیال سے جانا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی، جس پر وہ ہنس دیا۔ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیس عدالت میں ہے، سب کو معلوم ہو جائے گا یہ کس نے کیا ہے، مگر تم یہ ساری فکریں چھوڑو۔ اس کا لہجہ بدلنے لگا، گہری سانس لیتے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ شادی کی تیاریاں کرو، آنٹی انکار نہیں کریں گی۔ وہ اس کی بے باکی پر ذرا سا سمٹ کر اسے گھورنے لگی۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ میں کہہ جو رہا ہوں، بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا۔ جادوگرنی؟ وہ ان کی آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ کیا مطلب جادوگرنی؟ وہ ہنستی۔ جادو ہی تو کیا ہے، جب سے تمہیں چھوڑ کر گیا ہوں دماغ پر چمٹ سی گئی ہو، یہ جو بے چین کیا ہوا ہے نا، سارے بدلے لوں گا۔ اسے دھمکاتی نگاہوں سے دیکھتے وہ سرخ ہونے پر مجبور کر گیا۔ جاؤ یہاں سے، اسے گھورتے اس نے خود کو نارمل رکھتے کہا، تو وہ ہنستا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، دل میں اندر تک سکون اترنے لگا۔ جس کے جانے پر وہ بے چین تھی وہ خود بھی جانے پر بے چین تھا۔ ملن کی چاہ میں مزید شدت آئی تھی۔ ارحم ہاشمی، گل احمر تمہاری ہوئی، وہ بے آواز بڑبڑائی تھی۔